میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایز اے پارلیمنٹری افیئرز اس منسٹری کو بھی ڈیل کرتا رہا، اور کوئی 13 یا 14واں بجٹ ہوگا یا 13واں ہوگا جو میں اس کا حصہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ محترم اسپیکر صاحب، محترم فائنانس منسٹر صاحب، میں ہر بجٹ سپیچ کی یا بجٹ میں جب بھی فائنانس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو میں ضرور اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ بطور مسلمان ہم جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے تو شاید ہم وہ بجٹ نہ بنا سکیں جس سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بیک جنبش قلم آپ کے لیے یا ہمارے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے an effort of a lifetime is required جناب اسپیکر صاحب، کہ ہم سب مل کے اس چیز پہ فوکس کریں کہ 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں تو کم از کم 10 سال میں تو ہم کوئی منصوبہ ایسا بنائیں کہ ہم بتدریج سودی نظام سے نکلیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 ہے میرے خیال میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جناب منسٹر صاحب، اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، دگنا اور تگنا یعنی کہ سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پہ کہ اللہ تمہیں کامیابی دے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 1 جولائی کی سپیچ ہے، منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، مذاق اور گپ شپ پھر بعد میں بھی ہو سکتی ہے، خاص کر جو منسٹر صاحب آئے ہیں، کل ان کی سپیچ ہم نے سنی ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ کتنے سیریس ہوتے ہیں ان مسائل میں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آئی شیل واچ، افسوس صدا بصحرا میں اسپیکر صاحب کو سنا دیتا ہوں کیونکہ منسٹر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے قائد کی بات سننے میں۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا تھا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization involving banking principles, practices compatible with Islamic ideas of social and economic life۔ قائد چاہتے تھے کہ ہم اسلامک ویژن کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ہم اپنے بجٹ بنائیں، اپنے اسٹیٹ بینک کو چلائیں، اپنے بینکاری کے نظام کو چلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace.